اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ذی احتشام، اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے نماز فجر کی سعادت حاصل کرنے کے بعد درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 87 اور سورہ یونس 11واں پارہ، ارشاد باری تعالی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کہ ان تبوآ لقومکما، یہ کہ تم دونوں اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے گھر بناؤ، بمصر بیوتن، مصر میں۔ مصر جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں قیام کرنے کے لیے، اپنی بستی آباد کرنے کے لیے گھر بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کے نبی رہے، لیکن آج امریکہ اور یہود و نصارہ کا اتنا تسلط ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مصر 2 سال سے غزہ پر جس نے اپنے بارڈر بند کر رکھے ہیں، مسلمان ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، ان کے لیے بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں۔ آج یہودیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے، اسرائیل کے لیے وہ اپنے بارڈر کھول رہا ہے۔ ان سے تو ان لوگوں پر ذلت مسلط ہوگی جو یہود و نصارہ کا اعلیٰ کار بن کر امت مسلمہ کے خون بہانے میں جو بھی ملوث ہیں، جب اللہ کا قہر آئے گا تو ان کو کوئی بھی اللہ کے قہر سے چیز بچا نہیں سکے گی، نہ ان کو یہود و نصارہ کا اتحاد بچا سکے گا، نہ ان کو وائٹ ہاؤس والے بچا سکیں گے، نہ امریکہ والے بچا سکیں گے، کیونکہ خود وہ بھی اللہ کے قہر کا نشانہ بنے گی۔ بہرحال امت مسلمہ کے لیے بڑی پریشانی، اور یہی انداز آج یہ بات کرنا تو آسان ہے، یعنی یزید کو لان تان کرنا آسان ہے، لیکن آج بندے وہی جو یزید کو لان تان کر رہے تھے ان کا اپنا کردار وہی ہوتا ہے۔ مثلا دین سے بیزار ہونا، دین کی بے باکی، دین کی دھجیاں اڑانا، یہی وہ کام تھے یزید کے، اور اللہ کے نبی کے دین کا مذاق اڑانا اور حدیں کراس کرنا۔ آج کتنے انعام نہاد حکمران ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کا تھم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی سلطنتوں کے سربراہ ہیں، لیکن کام ان کے یزیدیوں والے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں، دین کے خلاف سازشیں۔ تو یہ کہہ کی باتیں ہیں، اس لیے انسان کو اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے۔ تو چونکہ مصر کا ذکر ہوا تو ایک وقت وہ بھی تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہم نے وحی کی اے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، مصر میں آباد ہونا ہے، تم نے اپنی قوم کے لیے وہاں گھر بناؤ۔ ایک تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا گھر بنانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، بشرطے کہ یہ ضرورت کے لیے ہو، نہ کہ مقابلہ بازی اور فخر کے لیے، کہ جس طرح آج یہ کہتے ہیں میرا اتنا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے، وہ بس بننے بنانے میں ہی لگے ہوئے ہیں، توڑنے توڑانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کی پرواہ نہیں۔ ہاں ضرورت کے لیے گھر بنانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور دوسرا اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں کو جائے نماز بناؤ۔ مسجد بیت یہ ایک تو مسجد عام ہے جس میں ہر اہل غیرے کو، آنے جانے والے کو، اہل غیرے سے مراد صاحب مسلمان کو اجازت ہے نماز پڑھے، کوئی برائی ہے، کوئی گزرنے والا ہے، کوئی محلے کا ہے، یہ اجازت عامہ۔ ایک ہوتی ہے مسجد بیت جو گھر کا حصہ ہوتا ہے، گھر کے اندرونی حصے میں،
اور وہ حصہ منتخب کرنا ہوتا ہے پاک صاف رہنے کے لیے، اس کو مسجد کا حکم دیا جاتا ہے۔ گھر والے جب کبھی بھی نماز پڑھیں، مرد حضرات تو مسجد جا کر نماز پڑھیں گے، اگر کبھی رہ گئے لیٹ ہو گئے تو وہ مسجد بیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خواتین جو ہیں گھر کی وہ جگہ منتخب شدہ وہ مسجد بیت کہلاتی ہے وہاں، حتیٰ کہ اگر خواتین چونکہ باہر نہ محلے میں نہ کسی میدان میں نہ باہر کی مسجدوں میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، البتہ وہ گھر میں جو جگہ منتخب ہو جسے مسجد بیت کہتے ہیں اس میں وہ اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ یہ بھی فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم اپنے گھروں کو جائے نماز بناؤ، نماز میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، کعبہ بیت اللہ، اور ابتدان اہل کتاب کو بھی کعبہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم، بعد میں قبلہ اول بیت المقدس کی طرف ان کو حکم دیا گیا۔ تو یہ آج کل لبرلزم یہود و نصارہ کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کا ایک قبلہ ایک ہمارا قبلہ ہے، قبلہ اول بھی ہمارا ہے، قبلہ کعبہ بیت اللہ بھی ہمارا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت مسلمانوں نے کرنی ہے، یہود و نصارہ نے نہیں کرنی۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں کو جائے نماز بناؤ وہاں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا گھروں کے اندر نفل نماز پڑھنا زیادہ فضیلت اس لیے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، میں گھر کو بھی نماز پڑھ کر آباد کروں، حتیٰ کہ مرد حضرات کے لیے یہ افضل یہ ہے کہ وہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں، بقیہ نماز گھر میں جا کے۔ اب اگر ہم گھر میں بیٹھ کر خبریں سنتے ہیں بچوں کے سامنے تاکہ پھر ہم کہیں بھی نہ ان کی تربیت میں یہ بات داخل ہو رہی تھی، وہ بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے بھی کرنا ہے، لیکن اگر ہم ان کے سامنے وہاں جا کر جائے نماز منگوائیں گے، وہ بچھائیں گے، پھر ہم وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں گے، 4 رکعت نفل پڑھیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے تو وہ ان کی تربیت میں رگ رگ میں یہ بات پھنسے گی کہ میرے والد گرامی شروع سے یہ عمل کرتے آ رہے ہیں، میں نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو کی آنکھوں سے نماز پڑھنے کے طریقے کو اوجھل نہیں رکھنا چاہیے، ان کے سامنے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا حکم فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر مصر میں بسایا اور نماز پڑھنے کا حکم فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ ہی حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم ایمان والوں کو خوشخبری سنا دوں، چونکہ فرعون سے ڈر کر یہ ایمان لائے تھے اور ان کی پناہ اور ان کو امان دینے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اور پھر انہوں نے مصر میں آباد کیا، اور پھر ان کو ایمان والوں کو بشارتیں بھی دی کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور کفار اور فرعون اور اس کی جو سربراہ ہیں سردار ہیں تو وہ سارے کس درباری ہیں، وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار انہیں دعوت حق دیتے رہے فرعون اور اس کی درباریوں کو، وہ قوم ایک بھی نہ مانی، اور حتیٰ کہ وہ چونکہ مالدار تھے، یہ جو مال کا ملنا ہوتا ہے امتحان کا باعث بھی ہوتا ہے، غفلت کا باعث بھی ہوتا ہے، تو اس کثرت مال کی وجہ سے وہ ظلم کے پہاڑ گرم کرتے تھے۔ جس وقت نافرمانی ان کی حد کراس کر گئی، اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی ان کے خلاف بد دعا دی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہاتھ اولا رکھ دو، یہود و نصارہ کی تباہ و بربادی کی دعا نہ کرو، ہدایت کی دعا کرو۔ یار تو اتنا مستجاب الدعوات ہے تو ہدایت کی دعا کر لے، تجھے کس نے روکا ہے؟ لیکن تو نے دین کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ تو ہزاروں سال پہلے حق اور باطل کی جب سے ٹکر آ رہی ہے، اللہ رب العزت کی حق والوں نے ہمیشہ حق کے خلاف ڈٹ کر کھڑے بھی رہے اور ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ سنیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربنا، اے ہمارے رب،
عجیب بات ہے، ہمیں بھیجا ان کو دعوت حق دو، لیکن انک آتیت فرعون وملأ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کی درباریوں کو، وزراء مشیر کارکن اس کی کرندوں کو تو نے عطا کیا ہے زیب و زینت، واموالا مال کثرت سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں، اے ہمارے رب اس لیے یہ مال دیا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کرتے رہے، بھٹکاتے رہے۔ آج حکمرانوں کے پاس، بالخصوص ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کے پاس ڈالر ہر چیز موجود ہے فسق اور فجور پھیلانے کے لیے اور بدکاری عام کرنے کے لیے، نہیں ہے تو اسلام نافذ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسلام نافذ کریں گے تو ان کو پریشانیاں لائے، تو یہی وہ طریقہ تھا فرعون کا کہ وہ اپنی مال سے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ اللہ کے کلیم نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب بے شک تو نے انہیں مال اور زیب و زینت کی، فرعون اور اس کے درباریوں کو، اور دنیا کی زندگی میں، اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کرتے رہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اب دعا کے جملے بولے، اے ہمارے رب اطمس علی اموالہم، ان کے مال کو برباد فرما دے۔ تامسا یطمس و تمس کا مٹا دے، ملیا میٹ کر دے، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہ لا سکے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں، یعنی دردناک عذاب دیکھ کر پھر ایمان لائیں۔ یہی وجہ تھی ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جب غرق ہوئے تو پھر اس وقت بولے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اللہ رب العزت کو قبول نہ ہوا۔ تو قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان، یہ آیت نمبر 89 انشاءاللہ العزیز کا ذکر کل کریں گے۔ دعا ہے اللہ جل مجد الکریم سے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ زیادہ باتیں غفلت کا سبب ہے، اور غفلت جب بندے کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں یہ دل کی سختی کا سبب بن، اور جس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور جا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کثرت سے اللہ کی یاد جاری رکھے، اللہ کا ذکر جاری رکھے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائے رکھے، درود و سلام پڑھتا رہے تاکہ دل کی سختی سے محفوظ رہے۔ اور دوسرا اس آیت سے مال کثرت جو ہے یہ غفلت کا سبب ہے، اور انسان کو جب مال ملے تو یہ اپنا محاسبہ کرتا رہے تاکہ کہیں غفلت میں مبتلا نہ ہو، اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔